الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے سے نیچے لوگوں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جتنی قدرت تم کو ہے ان کے اوپر، اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ رب العالمین کو تمہارے اوپر ہے۔ دیکھو ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کے اوپر ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑ رہے ہیں نماز پڑھتے رہنا، اور اس کے بعد حقوق و لباس سے جوڑ رہے ہیں کمزوروں پر ظلم نہ کرنا، اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کریے تقوی کا یہ تعلق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں اس دعا کو پڑھتا رہوں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہوں، اپنے گناہ کی معافی۔ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے کوئی دعا، مجھے بتائیے کوئی وظیفہ، مجھے بتائیے کوئی منتر، مجھے بتائیے کوئی دعا جس کو میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہوں، اور کس تعلق سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، اپنے گناہ کی مغفرت مانگتا رہوں۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھلائی، اے ابو بکر تم یہ دعا کو پڑھتے رہو۔ یہ دعا کے الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا تم پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کو ہم درود شریف کے بعد نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو بتائی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کو جو دعا بتائی وہ دعا آپ نے یہ بتائی، اے ابو بکر یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ظلم تو نفسی کہہ دیتے کافی تھا، ظلمن کثیرہ مفعول مطلق کی شکل میں ایک اور تاکید، ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ